چونکہ قرآن نے کہا اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، اور میری کم از کم سن لو، مانو بھلے نہ۔ تو اب چونکہ اطاعت دونوں کی کرنا ہے، دونوں کی ماننا ہے، تو اب اگر خدا کوئی بات کر دے اور رسول کوئی بات کر دے تو کس کی مانیں گے؟ رسول کی مانیں گے۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مانیں، تو اب کیا کریں؟ تو بڑا عظیم نقطہ ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ عقیدے کی اساس ہے، اور اس میں بھی حیرت ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اگر تم نے ایسا کیا تو نبیوں کے ساتھ ہوگے مرنے کے بعد۔ تو اب جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر اللہ کسی بات کا حکم دے دے اور رسول کسی بات کا حکم دے دے تو پھر آپ کس کی مانیں گے؟ کیونکہ تضاد آ گیا، کانفلکٹ آ گیا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ایسا سوال کرنے والے سے سب سے پہلے یہ پوچھو کہ تو نے کہا کہ اللہ کی مانے یا رسول کی مانے، تو یہ بتا رسول کو چھوڑ کر براہ راست اللہ نے تجھے حکم کب دیا ہے؟ رسول کو بائی پاس کر کے اللہ پاک تجھ سے کلام کب کرتا ہے؟ رسول کی نسبت کو چھوڑ کر اللہ پاک تجھ سے بات کب کرتا ہے؟ ارے ناداں، رب جب تجھ سے بات کرتا ہے زبان رسول کی ہوتی ہے، رب جب تجھ سے کلام کرتا ہے واسطہ محمد کا ہوتا ہے، رب جب تجھے کسی بات کا حکم دیتا ہے ذات محمد کی ہوتی ہے، رب جب اپنا پیغام اتارتا ہے وسیلہ محمد کو ہوتا ہے۔ تو جب رب رب ہو کر اس کے وسیلے کو نہیں چھوڑتا تو تو بھی اگر رب کو پانا چاہتا ہے مصطفیٰ کا وسیلہ تھام لے۔